السلام علیکم. سوال جواب کا سیشن ہے. پہلا سوال ہے کہ جی عرفات میں جو نمرہ کے امام صاحب ہیں وہ تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. ہم عرفات کے خیموں میں ظہر اور عصر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھیں گے، 2 یا 4؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء میں نماز نہ پڑھیں، اس کی وجہ بھی بتائی تھی اور مشورہ بھی اور باقاعدہ مسئلہ بھی عرض کیا تھا. اپنے خیمے کے اندر جو نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت کے اندر حجاج اکرام 2 طرح کے ہوں گے، یا تو مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے. اگر مسافر ہیں تو 2 رکعتیں پڑھیں گے، اگر مقیم ہیں تو 4 رکعتیں پڑھیں. مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں مسلسل 15 دن نہیں ملے. اگر 15 دن مسلسل نہیں ملے ہیں تو آپ مسافر ہیں. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ مل گئے ہیں تو پھر آپ مقیم ہیں. جب مقیم آدمی ہوتا ہے تو پھر 4 رکعت والی مقیم اگر ہوگا تو پوری نماز پڑھے گا. اگر مسافر ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جاتی ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی یہ 2 ہو جائیں گی. البتہ اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری 4 پڑھیں گے. بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو صحیح، لیکن سوال اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سوال کر لیجئے گا. جی جزاک اللہ. نہیں، آپ نے بالکل وضاحت سے بتا دیا، الحمدللہ. اب سوال ہے جی کہ اگر طواف کے دوران ایک شخص بھول جائے کہ اس نے کتنے چکر لگائیں، 6 یا 7، تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کوئی ظن غالب ہوگا یا ظن غالب نہیں ہوگا. ظن غالب جو ہے اس پر عمل کریں. الجھا ہوا ہے کہ 3 ہوئے 4، 5 ہوئے 6، 6 ہوئے 7، الجھا ہوا، جو ظن غالب اس پر عمل کرے. لیکن اگر کوئی ظن ہو ہی نہیں، طے ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم پر عمل کرے. کم سے کم پر عمل کرے. الجھا تھا 5 ہیں یا 6 ہوئے چکر تو 5 سمجھے. جی اگر دوران طواف ایک آدمی کے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر وضو دوران طواف کے لیے وہ تمام شرائط ہوتی ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کو وضو کرنا ہے. اب اس کے اگر 4 چکر ہوئے تھے پھر آ کر وہ وضو کر کے بقیہ 3 چکر پورے کر لے. لیکن اگر اس کے 3 چکر ہوئے تھے تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ السرنو طواف کرے. لیکن اگر کوئی 3 کے بعد بقیہ 4 کرتا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے علاوہ اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ یعنی جیسے حج بدل ہوتا ہے کہ عمرہ کر سکتا ہے، اور عمرہ صرف ایک شخص کو کرنے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یا کئی رشتہ داروں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے کرنا ہے تو پہلے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے کروں یا پہلے زندوں کی طرف سے کروں؟ دیکھیے، عمرہ یہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کسی بھی نفلی کام کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ہم نفلی کام میں نیت کریں کہ یہ ہم اس کی طرف سے کر رہے ہیں. مثلا قربانی کرتا ہے تو ہم نیت کریں کہ میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو پھر ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کریں قربانی اپنی طرف سے اور ثواب سب کو دیں تو یہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عمرہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم نے عمرہ کیا اور دعا کر دی اللہ اس کا ثواب میرے تمام عزیز و اقارب کو پہنچا دے تو صحیح ہے. لیکن اگر یوں چاہیں کہ ایک کی طرف سے ہم عمرہ کر رہے ہیں تو پھر ایک کی طرف سے ایک ہی عمرہ ہوگا. پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین خاص طور سے دوران طواف تھک جائیں تو کیا وہ بیچ میں کوئی وقفہ کر کے آرام کر سکتے ہیں؟ طواف ہو یا سعی ہو، اس کے درمیان اتنا وقفہ جو برائے تازہ دم ہونے کے لیے ہے، عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہے، تو بالکل وقفہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بس وہ عادت ہی ہے بیٹھ کر کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو تسلسل اس کے اندر سنت ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں رہا، بالکل بے چارگی کی کیفیت ہو گئی، یہ تھک کر چور چور ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تاکہ تازہ دم ہو جائے تو تھوڑا سا وقفہ کر لے، اتنا کہ جس کی وجہ سے وہ پھر تازہ دم ہو کر وہ ادا کر سکے، تو وقفہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، پوچھتے ہیں کہ ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھنا ضروری ہے یا کئی طواف کے بعد ایک ساتھ 2 نفل سارے طواف کے پڑھ لوں؟ ہر طواف کے بعد نفلیں پڑھنی ہیں. سنت عمل جس طرح ہو اس طرح کرنا چاہیے، منمانی نہیں کہ سب اکٹھے کر لیں آخر میں پڑھ لیں گے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اکٹھی پڑھ لی تو پھر چلو ریکارڈ میں سب اپنے اپنے وقت میں کر لینا، ایسا نہیں ہے. اس کا جو وقت ہے اس کا وقت ہے. جو چیز جس طرح انداز سے ہے اس کو اسی انداز سے، اس کو کہتے ہیں حدود و قیود کی رعایت ہی دین ہے. حدود کی رعایت ہی دین ہے. تو اس واسطے جو فرمایا گیا ہے، تو اس واسطے اب ہم طواف کیا، اب آ گیا ہے ایسا وقت جس کے اندر ہم نفلیں نہیں پڑھ سکتے. دل چاہ رہا ہے طواف کا، وقت بہت ہے، لیکن اب اس ایک طواف کے بعد نفلیں رکی ہوئی ہیں، تو ہم دل کو چھوڑیں، سنت پر آ جائیں.
اس واسطے اس وقت تلاوت کریں، بیت اللہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو اس واسطے ایک طواف کے بعد نفلیں پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا طواف کریں. کئی طواف کے بعد نفلیں نہ پڑھیں، اس طرح عمل نہیں، یہ خلاف سنت ہوگا. کہتے ہیں کہ مجھے فسچولا ہے، یعنی ایک دانہ ہے، یہ زخم کہہ لیجئے آپ، کولے میں پیچھے کی طرف، وہ گرمی سے اور جب وہ پھوٹ جاتا ہے تو اس میں سے کچھ مواد یا خون نکلتا ہے. احرام میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے زخم جو ہے اس پر آپ پٹی باندھیں، کوئی ٹیپ نما لگائیں. اگر وہ اندر پھٹتا پھولتا ہے، کچھ ہوتا ہے، باہر نہیں نکلتا، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ آپ چلے پھرے اور کوئی پٹی نہیں اور بہہ گیا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس واسطے اس کی جو تدبیر ممکن ہو وہ کرنی چاہیے. تو اس واسطے اس کو کھلا نہ چھوڑیں. کھلا چھوڑنے کی صورت کے اندر وہ ظاہر ہے کہ اس سے مواد نکلے گا، پھٹے گا تو وضو ٹوٹے گا، اور جس کی وجہ سے نماز کے اندر بھی آپ کو دشواری ہوگی، طواف میں بھی دشواری ہوگی. تو اس لیے آپ کو کوئی اس پر ایسے پٹی ٹیپ نما لگا لینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اندر ہی وہ مواد رہے. تو پٹی جب باندھ لیتا ہے آدمی تو پھر اس کے اندر اوپر کا لحاظ ہوتا ہے، اندر کا لحاظ نہیں ہوتا. اعتبار پھر اوپر کا ہوتا ہے، اوپر صاف ہے تو گویا کہ صاف ہے. جزاک اللہ. عورتوں کے مخصوص ایام میں حج کے احکامات کا کون سا رکن مخصوص ایام میں ادا نہیں ہو سکتا اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا کہ طواف زیارت مخصوص ایام میں طواف زیارت کے لیے مسجد حرام میں جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس واسطے وہ جب تک پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک طواف زیارت نہ کریں، اور اسی دوران اگر واپسی کی ٹکٹ ہو تو ایسی صورت کے اندر ان کو اپنی ٹکٹ کینسل کرانی چاہیے. البتہ اگر کوئی دوا وغیرہ ایسی استعمال کریں جس سے ایام رک سکتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن ڈاکٹر سے اپنے ضرور مشورہ کر لیں اس کا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوا استعمال کی جس کے نتیجے کے اندر ایام رکے نہیں، لیکن اب ایام رکے نہیں، بس وہ اس طرح ہو گئے جو معمول سے بھی ہٹ گئے، تو دشواری بڑھ جاتی ہے. تو اس واسطے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر کوئی دوا استعمال کریں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ میری جلد ذرا نازک ہے تو مجھے سن برن بڑے جلدی ہو جاتا ہے، یعنی دھوپ سے جلد جو ہے نا جلنے لگتی ہے. تو کیا میں سن بلاک یا پھر کوئی اور ڈاکٹر کی تجویز کرتا ادویہ حالت احرام میں لگا سکتا ہوں؟ خوشبودار دوا استعمال نہ کریں. مرہم ہے، کوئی چیز آپ لگا رہے ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہے، تو ایسی صورت میں خوشبودار مرہم استعمال نہ کریں. خوشبودار چیز جس کو عرف میں خوشبو کہا جاتا ہے، بڑی خوشبو آ رہی، جو کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عرف میں خوشبو ہے. تو خوشبو کسے کہیں گے؟ جس عرف میں خوشبو کہتے ہیں، یہی تعریف خوشبو کی ہے. اچھی بو خوشبو کہلاتی ہے جس کو عرف میں خوشبو کہتے ہیں. تو ایسی کوئی اس کے اندر نہ ہو. تو یہ بہت ہی معمولی کوئی ہے، بہت ہی زیادہ سونگ کر پتہ چلتی ہے تو وہ کلادم ہے. جزاک اللہ. کیا ہم نے حج کے 5 دنوں میں بالوں میں کنگا بھی نہیں پھیرنا، اور غسل کے وقت جو بال ٹوٹ جائے تو اس پر بھی دم دینا ضروری ہے؟ اور کیا عورت احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتی ہے؟ دیکھیے احرام جو ہے اس کے اندر اللہ جل جلالہ کو پراگندہ حالی محبوب ہے. اس کے اندر صفائی ستھرائی بہت نلائی دلائی محبوب نہیں ہے. تو معلوم چلا کہ ہر وقت صابن سے منہ دھل رہا ہے، نہائے رہے، یہ پسند ہی نہیں ہے. بعض نے تو اس کو مکروہ لکھا ہے کہ اس کے اندر غسل کرنا ہی مکروہ ہے، میل اتارنا ہی مکروہ ہے. یہ بھی نہیں کہ مٹی ڈالو اپنے اوپر، لیکن یہ کہ بھائی چلتے پھرتے ہو گئی تو اس کو قابل تحمل ہے. اس وقت گویا کہ پیش نظر اللہ کی رضا ہے. اس وقت صفائی نہ ہونا ہی اس میں اللہ کی رضا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ از خود اس کے اندر گندگی نہیں ڈالیں گے، لیکن جو ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش، بلکہ اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. ہاں کسی کی طبیعت میں اتنا وہ رہنا ہی مشکل ہو جائے، طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے، یہ کیفیت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے غسل کر لے، لیکن اس کے اندر بھی کوشش کرے صابن وغیرہ استعمال نہ کرے. اگر کرنا پھر بھی طبیعت کا حصہ بنا ہوا ہے تو یہ طبیعت کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہے تو بغیر خوشبو کا صابن استعمال کریں. تو ہوتا ہے طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تو آدمی کو طبیعت کے اندر تھوڑی سی کراہت سی ہوتی ہے، صابن استعمال کرتا ہے، تو بغیر خوشبو کا صابن استعمال کریں. اور جہاں تک رہا بال ٹوٹنے کا مسئلہ، تو اس واسطے غسل کا طریقہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے اور پھر اچانک بلال آئے تو انہوں نے چھلانگ لگائی، پانی بہائے اور مسجد میں چلے گئے. یہ جملہ استعمال فرمائے، یہ جملہ وصبا کا
وَأَفَّاظَ عَلَيْهِ الْمَاء کا جملہ استعمال فرمایا، چھلانگ لگائی پانی بہائے ہو چلے گئے. معلوم چلتا ہے رگڑا رگڑی کی ضرورت نہیں ہے غسل میں، پانی بہا لینا کافی ہے. تو اس واسطے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی کسی نے رگڑا اور بال ٹوٹے تو پھر ایک بال کے بدلے میں ایک مٹھی اور دو بال کے بدلے میں دو اور تین کے بال کے بدلے میں 3 مٹھی گندم صدقہ دینا ہوگا. اس سے زیادہ ہے تو 1.25 سیر گندم. لیکن اگر وہ خود ہی جھڑتے ہیں تو کوئی چیز واجب نہیں، تو پھر پانی بہا لیں، ملے ولے نہیں. جی اچھا جناب جزاک اللہ. وہ بتایا کہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے؟ خوشبو احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ایسی خوشبو لگائیں. خواتین کو تو خوشبو، ان کے لیے خوشبو عام حالات میں کم خوشبو رنگ زیادہ، مردوں کے لیے خوشبو زیادہ رنگ کم. یہ اصول ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایسی خوشبو خواتین لگائیں جس کا رنگ زیادہ بو کم، مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کی خوشبو زیادہ رنگ کم. تو اس واسطے اگر وہ احرام سے پہلے کوئی ہلکی سی خوشبو لگا رہی ہیں تو اس کی گنجائش ہے اور بلکہ مستحب ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد اذان ہو گئی تو پہلے ہم طواف کی 2 رکعت ادا کریں یا پہلے نماز ادا کریں جبکہ جماعت میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے؟ دیکھیے اگر اس کے بعد اتنا وقت ملتا ہے جس کے اندر آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. لیکن اگر وہ مغرب کی نماز ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ نماز کے بعد پڑھیں. اس واسطے کہ نفلیں آپ پر واجب ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً طواف کے بعد پڑھیں. بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، مکہ میں ہے تو جب یاد آ جائے ادا کر لے. اور یہاں بیچ میں نماز فرض ہے تو اس واسطے یہ تو عذر شرعی ہے، تو اس واسطے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. اچھا جناب ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے کسی نے کہ اگر دعائیں عربی میں یاد نہیں کر سکتا تو وہ شخص اپنی زبان میں ادائیگی کر سکتا ہے؟ کیا ترجمہ یاد کرے یا عربی میں دعا کرنا لازمی ہے یاد کرنا؟ بھئی دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے. ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، مانگو عربی میں دوں گا ایسا نہیں آیا. ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، مانگو عربی میں دوں گا، یہ تو آیا ہی نہیں. تو مانگو بھائی، مانگنا ہے. عربی میں مانگنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. عربی میں مانگنا اللہ کی پسندیدہ زبان کا استعمال کرنا ہے. عربی میں مانگنا جنت کی زبان بولنا ہے. تو اس واسطے اچھا کچھ نہ کچھ یاد کر لیں، ورنہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا جناب پوچھتے ہیں کہ اگر ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پرمٹ نہیں ملا یا کسی کو ایپ استعمال کرنا نہیں آتی ہو تو پھر ریاض الجنہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اصل میں ہم اس مجمع میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حرم کو سب کے لیے آزاد کر دے. جی اللہ اکبر. اچھا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آن کے کبھی سناتے ہیں کہ وہ ایپ تو نہیں کھلی تھی، موقع بھی نہیں تھا، مگر میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہاں جو ہے ریاض الجنہ کے انتظار میں لوگ ایسے مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے مسجد نبی ہے ہی نہیں، وہ باہر کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے ایسا لگتا ہے. وہ بابا پوری مسجد نبوی ہے. وہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں کونے میں جو باتیں کر رہا تھا کہتا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، معلوم چلتا ہے یہ آواز بھی وہاں جا رہی ہے. تو اس واسطے بھائی وہاں ضروری ہے اس جالی سے جانا. اس جالی تو سامنے نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کر بولو. وہاں جائیں گے کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو معجزہ ہے آپ کا. جب ہم وہاں ہیں مدینہ میں ہیں تو حضور کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ آپ کا معجزہ ہے. تو اس واسطے مسجد میں بیٹھ کر ہی صلاۃ و سلام پیش کریں، تو یہ تصور کریں. تو اس واسطے وہاں جانا ہی کوئی ضروری نہیں ہوتا. کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو بہت اچھا. اچھا جی. ریشز کی صورت میں ذرا جلد پہ خارش ہو جاتی ہے، ریشز ہو جاتے ہیں تو دوائی لگائی جا سکتی ہے خواص میں تھوڑی سی خوشبو ہو؟ میں نے عرض کر دیا تھا خوشبودار نہ ہو. دیکھیں خوشبو والی چیز استعمال کرے گا کوئی شخص تو ایسی صورت میں دم آتا ہے. خوشبودار 2 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک خوشبو تیز ہوتی ہے جس کے عطر لگا لیا، ایک خوشبو صابن لگا لیا. اب عطر تھوڑا سا لگایا دم آ گیا، اور صابن لگایا پورے ہاتھ پر تو دم آیا، تھوڑی انگلی پر لگایا تو دم نہیں آیا. تو اس واسطے زخم پر مرہم لگا رہا ہے یا ریشز پر کچھ وہ اس طرح کی چیز لگا رہا ہے تو خوشبو بہت معمولی سی اگر ہے اور ایک عضو کے بقدر نہیں ہے تو صدقہ کچھ دے دے، ورنہ دم واجب نہیں ہوگا. لیکن کوشش کرے بغیر خوشبو کی چیز کو استعمال کرے. کیا ہم اپنے مرحومین کے لیے نفلی طواف کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ نفلی طواف
زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, مردوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. نفلی طواف کریں, دعا کریں, اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. جی ایک بڑا آسان سا سوال ہے کہ کیا ہم احرام کی حالت میں خارش کر سکتے ہیں, کھجلی کو کھجا لیں؟ بالکل, دیکھیے کھجانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس طرح نا کہ بال ٹوٹے, اس کا خیال رکھیے. یہ چیزیں پوچھی ہیں لیکن اس کے پیچھے بنیاد یہی ہے, بھائی خارش ہو رہی ہے, کھجا رہا ہے, خون بھی نکل سکتا ہے, بال بھی ٹوٹ سکتے ہیں. خون نکلے گا, وضو ٹوٹے گا, بال ٹوٹیں گا, وہ صدقہ دینا ہوگا. تو اس واسطے اس انداز سے. جی اچھا جناب, وہاں پہ تو ہم دم شکر کی قربانی کرتے ہیں, مگر کیا حاجی کو اپنے وطن میں جو قربانی ہوتی ہے اس پہ فرض ہوتی ہے, وہ بھی کرنی ہوگی؟ دیکھیے, اگر وہاں آپ مقیم ہو گئے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں, یعنی صاحب نصاب ہیں اور مقیم ہو گئے ہیں, تو مال کی سالانہ قربانی بھی آپ پر واجب ہے. لیکن اس کی ادائیگی کی بھی دو صورتیں ہیں. یہ ایک تو وہیں کریں, ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت ہے آپ یہاں کہہ جائیں کہ ان کی طرف سے, آپ کی طرف سے وہ قربانی یہاں کر لے. لیکن اس کا لحاظ رکھیں, قربانی اس دن کرے کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو. یعنی وہاں 10 تاریخ, یہاں 9 تاریخ, ایسا نہ کرے بھی یہاں کر رہا ہے 9 تاریخ کو, کیا قربانی کر رہا ہے وہ. اسی طرح یہاں 12 تاریخ, وہاں 13 تاریخ, ایسا بھی نہ کرے. تو اس واسطے 10 وہ کرے 11-12 میں, وہاں کی 11-12 آپ کے اندر کرے. تو اس انداز سے کرے کہ وہاں بھی عید کا دن ہو, یہاں بھی عید کا دن, اس کا لحاظ کرے. جی کیا حالت احرام میں کپڑے سے یا ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کر سکتے ہیں؟ پسینہ وغیرہ ہے, صاف کر لیں. منہ صاف کرنا ہے, صاف کرنا, دیر تک لگا کر نہ رکھیں. دیر تک لگا کر معلوم چلو منہ پکڑ رکھا ہے, اس طرح نہ پکڑیں, بس صاف کر لیا, کوئی حرج نہیں, لیکن بال نہ ٹوٹے. اگر کوئی سہولت میسر ہو رہی ہو تو کیا طواف زیارت قربانی اور حلق سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ متمتع کو حج تمتع کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ طواف زیارت ان تینوں کام کے بعد کرے. یعنی 10ویں تاریخ کے تینوں کام کرنے کے بعد رمی, قربانی, سر کے بال منڈوا کر کرے. یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بجائے ان کی 10ویں تاریخ کو یہ کرنے کے وہاں چلا جاتا ہے اور طواف زیارت کر لیتا ہے, طواف زیارت ادا ہو جائے گا. کسی بہن نے پوچھا ہے کہ ہر مسلمان کی طرح عورت کی بھی خواہش ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے اور حتیم میں نماز پڑھے. مردوں کے ہجوم کی وجہ سے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ہجوم میں داخل نہ ہوں. ایسے میں عورتیں اپنی یہ خواہش کیسے پوری کریں؟ دیکھیے, جو ہو گئے عورتوں کو موقع ملتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب وہ کون سا وقت ہے اس کی تحقیق کر لیں. تو اس واسطے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. وہ بقول ایک صحابیہ تھی, انہوں نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ, مرد جہاد کرتے ہیں, مرد امامت کرتے ہیں, مرد فلاں کرتے ہیں, اور ہم لوگ تو کچھ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے جو کھانا پکاتی ہو, ان کے لیے جو کپڑے دھوتی ہو, ان کی جو ضرورتیں پوری کرتی ہو, ان کے تمام ثواب میں تم شامل ہو. تو یہ بوسہ دے گا, آپ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جی. بڑے جانور کی مشترکہ قربانی کی جا سکتی ہے, جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 7 حصے, وہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل, دم شکر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. 2 باتوں کا خیال ہونا چاہیے یہاں بھی اور وہاں بھی, کہ وہ حرام مال نہ ہو, نیت فاسد نہ ہو. حرام مال نہ ہو, نیت فاسد نہ ہو. حرام مال معلوم چلا مشکوک مال تھا, آپ کا پاک تھا, وہ ایسا شامل ہوگا, سب کی قربانی غارت ہو جائے گی. نیت فاسد کا مطلب یہ ہے کہ گوشت اس میں بہت ہے, یہ والا میں لوں گا, یہ گوشت کا تصور ہے. اس تصور سے گوشت بہت ہے اور یہ حصہ میں لوں گا, تو گوشی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ. تو اس واسطے ایسے شخص کے ساتھ قربانی میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے قربانی غارت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. پوچھتے ہیں, احرام کی حالت میں انڈر ویئر یا لنگوٹ کس طرح پہنا جائے؟ احرام کی حالت کے اندر عرض کیا تھا کہ سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے. سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے, کچھا انڈر ویئر استعمال نہیں کریں گے. لیکن بعض مرتبہ کسی کو بیماری ہوتی ہے, ہرنیا کی یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بے بسی ہوتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ اس طرح کی کوئی بے بسی ہو تو لنگوٹ پہ استعمال کریں. تو لنگوٹ کا استعمال کرنا سلا ہوا کپڑا نہیں ہے, بس کراہت اس میں صرف اتنی ہے کہ گرہ لگائی جاتی ہے. تو اس واسطے اس کراہت اور ہے مجبوری میں, تو اس واسطے اس کی گنجائش ہوگی. لیکن یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کی خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی بیماری ہے جس کے اندر بے بسی ہے کہ اس کے بغیر وہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری فلائٹ رات کی ہے تو پھر صدقہ کیسے دیا جائے؟ گھر والوں کو دے کر چلے جائیں تاکہ وہ صبح ہونے پر دے دیں, یا پھر اپنے ہاتھ سے دے کر جانا ضروری ہے؟ بھائی صدقہ دے دیں آپ,
صدقہ نفلی دے دیں, راستے میں بہت سارے مل جائیں گے آپ کو, کسی کو بھی دے دیں. صدقہ نفلی کے لیے کسی کو اپاہج دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. صدقہ نفلی سب کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ واجبہ مستحق کے زکوٰۃ کو دیا جاتا ہے. صدقہ نفلی آپ اپنے دوست کو بھی دے سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بہن بھائی, ان کو بھی دے سکتے. جو دیں گے بس وہ صدقہ نفلی ہو گیا. کسی کا تعاون وہ باعث اجر و ثواب ہو, اس کو صدقہ کہتے ہیں. جی فرماتے ہیں کہ اگر ہم صبح یا رات کو پہنچے, عمرہ کرنے کے بعد وہ تحیۃ الطواف کی نماز کے لیے مکروہ وقت ہو گیا, تو پھر سعی کے بعد عمرہ مکمل کرنے کے بعد تحیۃ الطواف کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھیں گے؟ میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ انتظار کریں, جب وہ وقت نکل جائے اس کے بعد نفلیں پڑھیں اور پھر جائیں. طریقے سے عمل کریں جو سنت طریقہ ہے, جلد بازی نہیں. آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور اسی کام کو بگاڑیں گے تو پھر جانا بیکار ہو جائے گا. تو اس واسطے سنت کے مطابق ہی عمل فرمائیں. اصل میں بڑے سادہ سے سوال بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں, جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ حاجی جو ہے وہ کتنا فکر مند ہے اپنے حج کے بارے میں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال پوچھا گیا ہے جناب کہ صحیح کی نماز مکروہ وقت کے بغیر کیسے پڑھیں؟ مکروہ وقت پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہ وقت کسے کہتے ہیں. مکروہ وقت 5 ہوتے ہیں. ایک وقت وہ مکروہ وہ ہوتا ہے جو عصر سے مغرب, دوسرا ہوتا ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک. یہ 2 وقت مکروہ ہوتے ہیں. پھر 3 وقت وہ ہیں جب سورج نکل رہا ہو, یا سورج غروب ہو رہا ہو, یا سورج بالکل سر پر ہو. تو یہ وقت 5 وقت ہیں. جب یہ وقت نہ ہوں تو آپ نماز پڑھ لیں. ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھیں گے. جی پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو مرغی کا گوشت استعمال ہوتا ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ سے آتا ہے, اس کو استعمال کر لوں, استعمال کر لینا چاہیے؟ بھائی دیکھیے, یہ ہے استفت قلبک, حدیث میں فرمایا کہ دل سے پوچھو, مطمئن نہیں, چھوڑ دیں. ضروری ہے کہ وہاں جا کے مرغی کھائیں گے, چھوڑیں, مچھلی کھا لیں. اس چکر میں مت پڑیں, کیونکہ جب آدمی کا کہیں وسوسہ سا ہو جاتا ہے پھر اس کو بہت ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. وہ اس کی تو اوپر سے وہ خالی بال کھال جو ہے پر نوچے ہوئے ہیں, عجیب سی کھال ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی ہے, تو پھر وہ کچھ بدظن سا ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو, وہاں کے لوگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ ہو, بڑی احتیاط کریں. تو اس واسطے طبیعت مطمئن نہیں ہے, چھوڑ دیں, اچھا احتیاط کریں. فرماتے ہیں ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ جب گھر سے احرام باندھ لیا, 2 رکعت نفل عمرے کی نیت کر کے پڑھتا ہوں, پھر جہاز کی پرواز کے بعد عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھتا ہوں, تو یہ نیت جو گھر میں نفل نماز پڑھی تھی وہ پہلی نیت سے عمرے کے لیے نیت ہو جائے گی؟ دیکھیے, نیت نام ہے دل کے ارادے کا, اور نیت دل میں یہ ارادہ کرنا, اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں, یہ تصور کرنا اور یہ زبان سے کہہ لینا, یہ نیت ہے. جب یہ نیت ہے, آپ نے نفلیں پڑھتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں احرام عمرے کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, احرام عمرے کی 2 نیتیں پڑھتا ہوں, تو عمرے کے احرام کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, تو نیت تو آپ نے کی نہیں. تو نیت تو جب ہوتی جب یہ تصور ہوتا کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں, اللہ اس کو آسان فرما, قبول فرما. تو اس واسطے اس تصور جو نفلوں کا ہے وہ نیت نہیں ہے. جی اب ایک ساتھی سے یہاں پہ جو سوالات ہیں وہ بنیادی طور سے مناسک کے حوالے سے ہیں, حج کے حوالے سے. اب لوگوں نے انتظامی امور کی بھی پوچھ لیتے ہیں, بھائی وہ یہاں پہ پوچھنے کے نہیں ہیں. بہرحال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں کتنے ریال کی ضرورت ہوگی اور کیا ہمیں بوسٹر لگوانا پڑے گا, بوسٹر ڈوز جو ہے. بھائی دیکھ لیں جتنے آپ سہولت سے لے جا سکتے ہوں, اور آج کل مہنگائی بھی ہے تو اس حساب سے اپنا انتظام پورا, جو انتظامی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. معلوم چلا ایئرپورٹ پر جا کر کوئی پریشانی ہو یا وہاں جا کر کوئی پریشانی ہو, تو اس واسطے اپنے حالات کی نسبت سے وہاں کے آنے والے جو عمرہ کر حضرات آ رہے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے. آدمی کو 1000, 1500, 2000 ریال تو اپنے پاس رکھنا ہی چاہیے. جی فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز میں اپنے خیمے میں پڑھیں گے, لیکن حج کے خطبے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حج کا خطبہ سنت ہوتا ہے. یہ 7 اور 9 ذی الحجہ کو اور غالباً 11 کو ہوتا ہے. تو وہ یہ خطبے جو ہوتے ہیں یہ مسنون ہوتے ہیں. تو اس واسطے اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ وہاں پہنچیں گے کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو وہ آپ تکلیف کے اندر اس طرح مشغول ہو جائیں گے, اس کے اندر اس طرح محو ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے. سننا کیا, تکلیف کی آہو بکائی ہوگی. تو
تو اس واسطے اپنے خیمے کے اندر ہی آپ کے پاس موبائل ہوگا یا کوئی اور اس کا ذریعہ ہے یا اس پر اسپیکر پر آوازیں آ رہی ہیں اور وہ ہو بھی رہا ہے عربی میں، تو اس واسطے وہاں خطبہ سنت عمل ہو رہا ہے. جی اچھا، فرماتے ہیں کہ قربانی کی نیت کیا ہوگی؟ حج کی قربانی کی نیت یوں کریں گے، میں حج دم شکر ادا کرتا ہوں، میں حج کی قربانی کرتا ہوں، حج کی قربانی کرتا ہوں، یہ نیت کریں، میں اے اللہ حج کی قربانی کرتا ہوں، اس کو قبول فرما. کیا حج کے ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ حاجی کو حج کے اعمال کے لیے وہاں موجود ہیں، تو اس واسطے اگر کوئی خلل نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر 8 ذی الحجہ سے پہلے روزے رکھ لیں، لیکن 8 ذی الحجہ کے بعد روزے نہ رکھیں. 8, 9, 10 اس میں روزے نہ رکھیں، 8, 9 کا روزہ نہ رکھیں. یہ اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے، اس واسطے کہ اس کے ضروری اعمال میں خلل کا سبب بن جاتا ہے. پہلے رکھ لیں. پوچھ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے مکروہ اوقات میں کوئی عبادت کر لی، نماز جیسے نماز پڑھ لی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، خاص طور پہ حج اور عمرے کے سفر میں؟ یعنی عام حالات میں بھی اگر مکروہ وقت میں نماز پڑھ لی تو کیا؟ غلطی ہونے کے بعد سوال ہونا چاہیے، غلطی کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ تو غلطی کریں گے ہم یوں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ غلطی سے بچے بھائی، پڑھ لے گا، مکروہ سنت کے خلاف ہوگا، نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ. جزاک اللہ. میں حج بدل کر رہا ہوں تو مجھے کون سی نیت کرنی ہوگی؟ ان نیتوں میں سے کون، یعنی حج افراد کی، قران کی، حج تمتع کی، حج بدل کے لیے؟ حج بدل اگر شرعی ہے، اس کے اندر تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اور جانے والے نے اپنا پہلا حج بھی کر رکھا ہے، تو ایسی صورت کے اندر متقدمین کا مسلک یہی ہے کہ حج افراد کی نیت سے وہ جائے. لیکن بعض متاخرین میں، جس سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرے حج کے احرام باندھنے کی بھی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. لیکن متقدمین کا جمہور کا مسلک یہی ہے حج افراد کی نیت باندھے. جب ہم عرفات میں اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے ظہر کی اور عصر کی، تو کیا ہمیں ظہر کی سنت اور نفل بھی پڑھیں گے؟ دیکھیے، آدمی جب ہو مسافر، اور سفر بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک چلتا سفر ہوتا ہے، ایک ٹھہرا ہوا آدمی ہوتا ہے. 15 دن سے کم ٹھہرا ہے تو وہ مسافر تو ہے، لیکن وہ ہے سکون میں، تو اس کو نفلیں سنتیں سب پڑھنی چاہیے. تو اس واسطے وہاں آپ یہ پڑھ لیں، لیکن بس سنتیں پڑھ لیں، کیونکہ وہاں میدان عرفات کے اپنے اعمال ہیں، تو اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. پوچھتے ہیں کہ احرام کی چادریں یا کپڑے صابن سے دھو سکتے ہیں، اور نیا احرام لینے کے بعد کیا اس کو بھی پانی سے دھو لینا چاہیے؟ بھائی دیکھیں، جیسی آپ کی ضرورت اور طبیعت ہو، تو نیا خریدا ہے آپ نے، اطمینان نہیں ہو رہا کہ گرا پڑا ہوا تھا، تو دھو لیں اس کو، اور صابن وغیرہ اس پر اگر وہاں ضرورت پیش آئے تو اسے دھو سکتے ہیں، لیکن خوشبودار صابن سے بچیں، اس سے احتراز کیجیے گا. اگر قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور اس وقت خون احرام پر لگ جاتا ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ اس طرح دم مصفوع جو ہوتا ہے وہ ناجائز، وہ جو حرام ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ آلودہ کر دے گا، ناپاک کر دے گا، ناپاک ہوتا ہے، تو اس واسطے کپڑوں پر لگ گیا ہے، جہاں لگا ہے وہ حصہ دھو لیں. پورا چادروں کو دھونا یا پوری چادروں کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بس جو حصہ جس پر خون لگا ہے وہ دھو لیں اس سے، اور اس حالت کے اندر نماز نہ پڑھیں، چونکہ وہ دم مصفوع ہے جو ناجائز اور ناپاک کرنے والا ہے. جب عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف ہوں گے تو وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کس طرح پڑھیں گے؟ میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ وضو وغیرہ کر کے مغرب اذان دیں، اور پھر اقامت کہی جائے، پھر مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور وتر پڑھیں. ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی. احرام کی حالت میں ماسک لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، چہرہ اس کا اکثر حصہ اگر چھپ جائے گا تو ایسی صورت کے اندر چہرہ چھپانا لازم آئے گا، اور اگر وہ پورے دن یا دن کا اکثر حصہ اس طرح چھپائے رکھا، چہرے کا اکثر حصہ دن کے اکثر حصے میں چھپائے رکھا یا رات کے اکثر حصے میں چھپائے رکھا، ڈھانک کے رکھا، تو دم واجب ہو جائے گا. تو اس واسطے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں. ہاں تھوڑا بہت ہے تو اس کو بھی بوقت ضرورت استعمال نہ کریں.
خواتین کے بال کب اور کون کاٹے گا؟ کوئی دوسری خاتون کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیے عمرے کے اندر عمرے کے دونوں کام جب ہو جائیں، یعنی بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی جب کر لے، تو ایسی صورت کے اندر خواتین آپس میں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں، اور وہ خود کاٹ سکتی ہوں، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور اپنے محرم سے بھی کٹا سکتی ہیں۔ تو اس واسطے بشرطے کہ دونوں بال کاٹنے کے درجے میں آ چکے ہوں، یعنی پہلے کے 2 کام ہو چکے ہوں۔